جناب احسان الحق صاحب۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اگرچہ میں ایک پیدائشی سپاہی ہوں، نہ شاعر ہوں نہ ادیب ہوں، میرے پاس الفاظ اور اشعار کا کوئی خزانہ نہیں ہے، لیکن میرے پاس وہ تجربات اور مشاہدات ہیں جنگ ستمبر اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کے، جو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ ایکچولی جنگ ستمبر کا آغاز 14 اگست 1947 سے ہی ہو گیا تھا، کیونکہ بھارت نے نہ ہمیں تسلیم کیا اور نہ ہمارے ساتھ کسی سٹیج پہ بھی کوآپریٹ کیا، اور ہمارے لیے مشکلات روزانہ بڑھاتا چلا گیا۔ یقین کیجئے کہ وہ کشمیر اور وہ کشمیری جو ہمارے ساتھ الحاق چاہتے تھے، بھارت نے الحاق نہیں کیا، غاصبانہ قبضہ کیا مہاراجہ ہری سنگھ سے مل کے اکتوبر 1947 میں۔ اور اس کے بعد وہ مسلم ریاست جس کے والی نواب مسلم تھے، ریاست جونا گڑھ، اس پہ بھی غاصبانہ قبضہ کیا، اور ایک طویل جنگ کے بعد حیدرآباد دکن پہ بھی غاصبانہ قبضہ کیا، اور بڑی کلنگ کے بعد وہی مسلم ریاستیں ہمارے ملک میں بھی تھیں، جن میں آپ سب کو معلوم ہوگا ریاست بہاولپور، لسبیلا، مکران، جھالاوان، ساراوان، اور شمال میں سوات اور دیر۔ ان کے والیان نے قائد اعظم کو خود پیشکش کی کہ وہ پاکستان میں ضم ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی خواہش پہ ان کو پاکستان میں شامل کیا گیا، کیونکہ ان کا جذبہ پاکستان کے لیے تھا۔ تو ہم دشمن یہ چیزیں دیکھ رہا تھا، اور دشمن کنٹینیوسلی ہمیں تنگ کرنے کے لیے خاص طور پہ کشمیر میں کشمیریوں کو اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا تھا، اور اس کے مظالم جو تھے وہ چلتے آ رہے تھے۔ حکومت پاکستان اور عوام کا پورا تعاون تھا کشمیریوں سے اخلاقی طور پہ، لیکن اس دوران بھارت کی طرف سے کچھ ایکشن ہوئے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو سن 65 کے اپریل کے مہینے میں پوری بھارتی بحریہ انکلوڈنگ دیئر اونلی ایئرکرافٹ کیریئر INS وکرانت، یہ کچھ بے میں داخل ہو کے، جو گجرات اور سندھ کے درمیان میں رن آف کچھ کا ایریا ہے، اس میں آگے، اور بڑے غلط عزائم سے فوری طور پہ ہماری افواج وہاں پہنچی، اور رن کچھ کی لڑائی ہوئی۔ آپ سب کو معلوم ہے یہ اپریل کے مہینے میں شروع ہوئی اور جون میں ختم ہو گئی۔ اور شاید آپ لوگوں میں سے جوان لوگوں کو نہ پتا ہو، رن آف کچھ میں ہم نے ان کا ایریا قبضہ کیا تھا۔ اس کے فوراً بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے کشمیر میں بھارت نے مختلف قسم کے ایڈونچرز شروع کر دیے کشمیریوں پہ مظالم میں۔ جولائی اور اگست کے مہینے میں حکومت پاکستان نے کچھ افواج اور کچھ مجاہدین جو جہاد کرنا چاہ رہے تھے، ان کو کشمیر جانے کی اجازت دے دی، اور انہوں نے کشمیر میں جا کے بھارتی افواج کو کافی نقصان پہنچایا۔ اس میں بہت ساری فتوحات بھی تھیں، جنگ میں کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، درہ حاجی پور ہم سے تھوڑا سا پیچھے ہوا، لیکن اخنور میں ہم آگے چلے گئے۔ ان ساری کشمیر میں فتوحات سے بھارت بوکھلا گیا، اور لائن آف کنٹرول کو چھوڑ کے انٹرنیشنل بارڈر پہ واگا لاہور کے قریب 6 ستمبر کی رات کو، 5 اور 6 ستمبر کی رات کو صبح تقریباً 2-2:30 بجے انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کرتے ہوئے لاہور میں داخل ہو گئے۔ اور لاہور میں داخل ہونے والا ان کا جو ڈیو تھا 15 انفینٹری ڈیو، اس کے GOC تھے میجر جنرل نرنجن پرساد۔ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں آپ کو 2 واقعات بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ کل رات کو ہماری افواج بڑا کھانا شالیمار گارڈن میں کھائیں گی، اور ہمارے آفیسرز جو ہیں وہ جم خانہ کے میس میں شراب پئیں گے۔ یہ کچھ نہ ہو سکا۔ یہ وہی میجر جنرل نرنجن پرساد ہیں جو اپنی ٹیریٹری میں تھے 8 ستمبر کو، جو کہ ہمارے جوانوں نے دیکھ لیا ان کی ٹیریٹری میں، ہماری ٹیریٹری میں نہیں۔ تو وہاں ہمارے جوانوں نے جا کے ان پہ فائرنگ کی، اور وہ جیپ چھوڑ کے بھاگ گئے، اور وہ جیپ آج بھی 2 اسٹار پلیٹ کے ساتھ GHQ کے میوزیم میں پاکستان میں پڑی ہوئی ہے۔ آپ کبھی
آپ کبھی بھی پنڈی جائیں تو ضرور جی ایچ کیو میوزیم دیکھیں. ہمارے قبضے میں بے شمار ٹینک تھے, کوئی ایک ٹینک نہیں تھا, بے شمار توپیں تھیں, زیادہ ایریا ہم نے ان کا قبضہ کیا تھا, زیادہ اسلحہ ہم نے ان کا قبضے میں لیا تھا, زیادہ علاقہ انہوں نے بھی ہمارا کیا تھا. جنگوں میں تو یہ ہوتا ہی ہے. جیسے جنگ میں حکمت عملی کے لیے بعض اوقات دائیں بائیں ہونا پڑتا ہے, تو جب انہوں نے حملہ کیا تو وہ بیٹل آف باٹا پور کہلاتی ہے. جو باٹا پور میں جنگ ہوئی, ہماری اس وقت کی فوج میں اتفاق سے اس طرف ہم 3rd بلوچ ریجمنٹ تھے اور ادھر اتفاق سے 3rd جاٹ ریجمنٹ تھی. مقابلہ بہت ہوا. ہم نے بی آر بی نہر, بمبا والا راوی بیدیاں جو بڑی نہر ہے, اس کو ہم نے بارڈر بنا لیا. یہ حکمت عملی ہماری فیور میں رہی کہ پوری جنگ میں وہ 1 فٹ بھی اور آگے نہیں آ سکے, اور وہ نہر جو ہے وہ بارڈر رہی, اور وہ لاہور پہ قبضہ کرنے کا خواب جو ہے وہ کبھی پورا نہیں ہو سکا. میں چھوٹی سی یہاں کہوں گا, مجھے خوشی ہوئی آج کرنل انجم صاحب کو سن کے پہلی دفعہ ماشاءاللہ, اور مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق اور کرنل انجم صاحب کا تعلق فرنٹیئر فورس ریجمنٹ سے ہے. اور آج کے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل بھی فرنٹیئر فورس ریجمنٹ سے ہیں. اور فرنٹیئر فورس نہیں, ساری ریجمنٹیں, بلوچ, پنجاب, سندھ, این ایل آئی, اے کے, سب کی بہت قربانیاں ہیں. میں 2-3 واقعات ہیں, اور میں صرف اس درمیان میں اتنا کہوں گا کہ ابھی پچھلے ہفتے میرے ایک دوست نے کہا کہ سپاہی تو آگے لڑتے ہیں, جنرل نہیں جاتے, جنرل تو پیچھے بیٹھے رہتے ہیں. تو میں 2 چھوٹے واقعات بتاؤں. ابھی لیٹلی 1.5-2 مہینے پہلے ہمارے وزیرستان کی جنگ میں ہمارے ایک میجر جنرل جو ہیں وہ شہید ہوئے. وہ اس ایریا میں تھے تو شہید ہوئے, وہ جی ایچ کیو میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے. اور جنگ ستمبر کے حوالے سے آپ نے نام سنا ہوگا بریگیڈیئر احسن شامی. بریگیڈیئر احسن شامی تقریباً ریٹائرمنٹ کے قریب تھے, اور وہ آرٹلری بریگیڈ کو کمانڈ کر رہے تھے. اور ان کی ذاتی کوشش تھی اور خواہش تھی کہ میں خود جا کے دیکھا کروں کہ ٹارگٹ ہٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں. تو وہ اینیمی ٹیریٹری میں چلے گئے, اور ایک دفعہ نہیں گئے, کئی دفعہ گئے, اور وہاں اینیمی ٹیریٹری میں ایمبوش ہو گئے, اور وہ ہٹ ہو گئے, اور وہاں انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا. اور ان کو فوجی قواعد و ضوابط سے ضابط و قواعد کی بنا سے تحت ان کو وہیں پہ اینیمی ٹیریٹری میں میت کو ٹیمپرری دفن کیا گیا. اور جنگ ستمبر ختم ہونے کے بعد ان کی میت پاکستان لائی گئی اور انہیں ہلال جرت دیا گیا. تو 6 ستمبر کو ہم دوبارہ, میں واپس آتا ہوں واگا بارڈر پہ, کہ جب واگا پہ پسپا ہو گیا ان کا حملہ, تو انہوں نے ساتھ ہی ساؤتھ میں برکی, ہڈیارہ, بیدیاں, قصور, گنڈا سنگھ والا اور باکر کے سیکٹر پہ حملے کیے. اور اتفاق سے ہمارا 11 ڈیو, لاہور میں 10 ڈیو اور 11 ڈیو 2 ڈیو ہوتے ہیں, 11 ڈیو نے جا کے وہاں بھی ان کا حملہ پسپا کیا. نہ صرف پسپا کیا بلکہ وہاں پہ کھیم کرن سٹی پہ بھی قبضہ کیا. شاید آپ سب کو معلوم ہے, نہ صرف کھیم کرن سٹی پہ قبضہ کیا بلکہ ساؤتھ میں اگر سندھ میں چلے جائیں تو موناباؤ سٹی پر بھی قبضہ کیا. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ساؤتھ میں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے, بہرحال بائی دا وے برکی سیکٹر وہ تھا جہاں ہمارے 17 پنجاب ریجمنٹ کے سب سے مشہور نشان حیدر راجہ عزیز بھٹی شہید, انہوں نے دلیری سے بڑی دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ شہید ہوئے اور انہیں نشان حیدر عطا کیا گیا. نشان حیدر لینے والے ٹوٹل 11 ہیں, 10 افواج پاکستان سے اور ایک راشد منہاس ایئر فورس سے. یہ نہایت ہی دلیر لوگ تھے, نہایت بہادر تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی لاکھوں فوج جو تھی وہ بہادر نہیں تھی, چونکہ ہم ہر ایک کو نشان حیدر نہیں دے سکتے. نشان حیدر سب سے ٹاپ ایوارڈ ہے آرمی کا, اور وہ بھی شہیدوں کو ملتا ہے. ہمارا ہر جوان, ہر این سی او, ہر جے سی او, ہر آفیسر جو ہے اس نے دلیری کی مثالیں وہاں قائم کی ہیں. جو بھارت نے دیکھا کہ سدن بارڈرز پہ حملے پسپا ہو گئے ہیں, تو انہوں نے واگا بارڈر کے نارتھ میں, اگر آپ کو جغرافیہ معلوم ہے تو محمود بوٹی ہے, کالا خطائی ہے, اوپر جسڑ ہے, شکر گڑھ ہے, سیال کوٹ, چونڈا. تو وہ سیال کوٹ میں جب انہوں نے اٹیک کیا تو انہوں نے کہا لاہور میں تو ہم قبضہ نہیں کر پائے, سیال کوٹ پہ ڈیفینیٹلی قبضہ کریں گے. اس نیت سے وہ آئے تھے, جنگ لڑنے نہیں آئے تھے, سیال کوٹ پہ قبضہ کرنے آئے تھے. اور وہ جنگ عظیم دوم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی تھی چونڈا میں, جس میں وہ اپنا پورا آرمڈ ڈیو لے کے آئے تھے. اور پھر کیا ہوا آپ کو پتہ ہے, ہمارے پاس وہاں پہ کوئی شولڈر ہیلڈ اینٹی ٹینک میزائل نہیں تھے, ہمارے پاس جوان تھے اور ان کے جذبے تھے.
جوانوں نے اپنے جسموں کے ساتھ گرنیڈ باندھے, ایکسپلوسو باندھا, اور وہ ان ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے, بے شمار ٹینکوں کو تباہ کیا. ابھی آپ نے سنا ہے کہ وہ گئے کرنل صاحب 1966 میں, تو انہوں نے جلے ہوئے ٹینک دیکھے. ٹینک کی چین جب کہیں سے ٹوٹ جاتی ہے 2 انچ بھی, تو ٹینک وہاں سے نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے. بے شمار ٹینک وہاں پہ تھے, کچھ جلے ہوئے تھے اور کسی کے کرالرز چینز خراب تھیں. تو بہادری کی مثالیں آپ لوگوں نے بے شمار سنی, بے شمار پڑھیں, اور یہ ہمارا مقابلہ اس کے ساتھ تھا جو اس زمانے میں ہم سے تقریباً 3 سے 4 گنا بڑا دشمن تھا ہر لحاظ سے. اپنے مین پاور, آرمامنٹ, ہر لحاظ سے ان کے بیسز تھے. اس کے باوجود ہم نے انہیں شکست دی, ہر محاذ پہ شکست دی. اچھا, یہ جنگ خالی آرمی نے نہیں لڑی, کہ اب تک میں آرمی کی باتیں کر رہا ہوں, نیوی نے. میں نیوی کے لیے آپ کی ذرا تھوڑی سی میموریز کو ریفریش کروں کہ دوارکا گجرات اسٹیٹ کے کوسٹل ایریا پہ ایک چھوٹا سا سٹی ہے جس میں ان کا سب سے بڑا ریڈار تھا, جو انڈین ایئر فورس کے ان جہازوں کو نیویگیشن دیتا تھا جنہوں نے کراچی پہ اٹیک کرنا تھا. ہماری نیوی کے 7 فریگیٹس, ڈسٹرائرز, شپس جو تھے وہ وہاں پہنچے, اور انہوں نے, آج میں ڈیٹیل اتفاق سے پڑھ رہا تھا, مجھے واقعہ تو معلوم تھا, کہ انہوں نے اپنی 27 گن سے تقریباً 350 بھاری گولے فائر کیے اور پورا ریڈار اور وہ سٹی دوارکا تباہ کر دیا تھا. ہماری اکلوتی سب میرین اس وقت غازی 65 کی بات کر رہا ہوں میں, وہ بمبئی ہاربر کے باہر سمندر کی گہرائیوں میں تھی. تو بمبئی ہاربر کے اندر سے انڈین نیوی کا کوئی شپ باہر نہیں نکلا, اسی خوف سے کہ ہمیں غازی نہ ہٹ کر دے. ایک شپ ان کا کلکتہ میں پورٹ میں ریپیئر کے لیے گیا ہوا تھا, وہ واپس آ رہا تھا, تو 3 دن وہ ویٹ کرتا رہا کہ یہاں غازی ہے, میں انٹر نہیں ہو سکتا. ایئر فورس کی باتیں تو آپ سب کو معلوم ہے. اب اسکواڈرن لیڈر محمد یونس شہید, اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی, اور اسکواڈرن لیڈر ایم عالم کا نام کس کو نہیں پتا. اسکواڈرن لیڈر محمد یونس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس کا ایئر کرافٹ ہٹ ہو گیا پٹھان کوٹ کے اوپر, تو اس نے ایجیکٹ کیا, بیل آؤٹ کیا. وہ زندہ تھا, نہ زخمی تھا, نہ کچھ تھا. وہ بیل آؤٹ کر کے پیراشوٹ سے وہ نیچے ایجیکٹ ہو کے آ رہا تھا. ان ظالموں نے اس کو اوپر سے گرتے ہوئے مارا, اور وہ آرمڈ نہیں تھا, اس کو انہوں نے نیچے نہیں اترنے دیا اور اس کو مارا. جبکہ قصور اور پسرور میں ان کے 2 انڈین ایئر فورس کے جہاز اتارے گئے, ان میں ایک میں جو پائلٹ تھا وہ فیلڈ مارشل جنرل کریاپا کا بیٹا تھا, اور فیلڈ مارشل جنرل کریاپا کے بیٹے کو اسی طرح سے فوجی اعزاز کے ساتھ POW لیا گیا, اسے مارا نہیں گیا اور واپس کیا گیا. ہم لوگوں کے جذبے دیکھیں اور ان کی چالاکیاں دیکھیں. ایم عالم کی بات ہو رہی تھی. ایم عالم نے جو نام روشن کیا, ورلڈ ریکارڈ بنائے کہ 1 منٹ میں دشمن کے 5 جہاز اس نے ڈاگ فائٹ میں مارے, اور اس 1 منٹ کے پہلے 30 سیکنڈ میں 4 جہاز. یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. آج بھی سیالکوٹ اور سرگودا میں کچھ سیبر جہاز جو ہیں ایز مونیومنٹ لگے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ. لاہور میں 4 جہاز ہیں, ایک فورٹر اسٹیڈیم میں ہے, ایک ٹاؤن ہال کی انٹرنس پہ ہے, ایک چائنا چوک GOR1 میں جیل روڈ پہ ہے, اور ایک ایئر بیس پہ ہے. جو ایئر بیس پہ, لاہور ایئر بیس پہ جہاز ہے, وہ ایم عالم کا ذاتی جہاز تھا جس سے اس نے وہاں پہ, اچھا نہ صرف اس نے جہاز اڑتے ہوئے گرائے, بلکہ سری نگر, پٹھان کوٹ, ہلواڑا, امبالہ, امرتسر اور چندی گڑھ ایئرپورٹ میں کھڑے ہوئے ٹارمک پہ جہاز جو تھے وہ ڈسٹرائے کیے. تو یہ وہ ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا, ایک آدھ چھوٹا سا پوائنٹ اور ہے, میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اپنے آنے والی جنریشن کو, اپنے بچوں کو یہ کارنامے ضرور بتائیں. جی ہے. اچھا, تو یہ ایئر فورس کی بات ہو گئی. جنگ صرف فوجیوں نے نہیں لڑی, سیولینز نے لڑی. گلگت سے گوادر تک, خیبر سے بولان تک, اور راجشاہی سے میران شاہ تک, ہر پاکستانی, ہر عمر کا, چاہے وہ اسٹوڈنٹ تھا, میل اور فیمیل, ٹانگا چلانے والا, گورنمنٹ سرونٹ, دکاندار, کوئی شخص تھا, اس نے یہ جنگ لڑی. اس وقت جو اتحاد تھا وہ دیکھنے والی ایک مثال تھی. 68 سال کی زندگی میں نے تو کم از کم نہ سنا نہ دیکھا کہ قوم اتنی متحد کسی اور موقع پہ ہوئی ہو. اس وقت ہمیں بہت سخت ضرورت ہے
کہ ہم قوم جو ہیں پاکستان کو ہمیشہ ٹاپ پہ رکھیں، کیونکہ پاکستان ہوگا تو ہم ہوں گے، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ہمارے خلاف سازشیں جو ہو رہی ہیں، سب نے بیان کیا، اتنی سازشیں ہیں کہ ان لوگوں کی تو کوشش ہے کہ ہم کل ٹوٹ جائیں، لیکن انشاءاللہ ہم ٹوٹنے کے لیے نہیں بنے تھے. پورے پاکستان کا میں بتا رہا تھا کہ پورا پاکستان متحد ہو گیا، اور اس میں شاعر لوگ، ٹیلی ویژن آرٹسٹ، اخباروں کے نمائندے، جرنلسٹ، ریڈیو پاکستان کے لوگ اور گلوکار کسی سے پیچھے نہیں رہے. اسی میں مسعود رانا کا وہ گانا اگر آپ کو یاد ہو، ترانہ، جس میں اسے کہا تھا جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیو. یہ سارا وطن اور کیوں نہیں جاگتا؟ اور لاہور کی بات، پورے ملک کے بعد میں لاہور پہ آتا ہوں. لاہور والوں نے جو جنگ لڑی اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ہے. میں نے فرینچ ریولوشن پڑھا، رشین پڑھا، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار پڑھی. میں نے کسی ایک سٹی کے شہریوں کو اتنا متحد اور جذبے سے بھرپور نہیں دیکھا جتنا لاہور والے اس دن تھے، بلکہ بعض اوقات خطرے کی حد تک وہ ان کے جذبے آگے تھے. یہاں تک کہ ایک دن انڈین ایئر کرافٹ جو سرگودا اور شورکوٹ پہ ناکام حملے کے بعد واپس دوڑے جا رہے تھے اور پاکستان ایئر فورس کے جہاز آ گئے ان کو چیز کرنے، تو لاہور کے اوپر ڈاگ فائٹ ہوئی. تو وہ اسٹریفنگ کر رہے تھے اور نیچے پبلک کھڑی تھی، اور لاہوریوں کا تو آپ کو پتہ ہے، وہ پاکستانی پائلٹ کو کہہ رہے مارو نیچے سے یہ اس قسم کے. اور پاکستان ایئر فورس جو تھے وہ چھوٹے لیول کی اسٹریفنگ کر رہے تھے، بڑے لیول کی نہیں کر پائے، کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر مس ہوگا تو نیچے شہریوں کو وہ بامز، راکٹس، بلٹس لگیں گی. تو یہ جذبہ تھا جس کے لیے مہدی حسن نے کہا خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام. نہیں، ایک ہی مصرع ہے، اوکے. اور نور جہاں کو کون نہیں جانتا؟ نغموں کی تعداد سینکڑوں میں ہے، سینکڑوں میں. کوئی بھی نغمہ اگر میں شروع کر دوں تو آپ سب گا سکتے ہیں، جیسے اے وطن کے سجیلے جوانوں، یا میرا ماہی چھیل چھبیلا ہائے نی کرنیل نی جرنیل نی، اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے. تو وہ جو جذبہ تھا وہ دوبارہ کبھی نہ دیکھا. ہاں، ہم نے اس کے بعد جنگ بند کرا دی گئی انٹرنیشنل بین الاقوامی اداروں سے. 17 روز کی یہ جنگ بند ہوئی، لیکن ہم نے اس میں یہ سیکھا کہ اس دوران ہماری قوم متحد ہوئی، اور ہم نے یہ سیکھا کہ ہمارا پڑوسی کتنا عیار ہے، چالاک ہے، ظالم ہے، اس پہ ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے کبھی بھی. آپ نے پچھلے دنوں میں امن کی آشا یا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز CBMs کا سنا ہوگا. ادھر سے ہماری قوم CBMs کر رہی ہے اور ادھر سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ سپاہی مقبول حسین. میں تو سپاہی مقبول حسین کا نام لیتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور میری آواز بھرا جاتی ہے، کیونکہ میں اس کو ڈیٹیل سے جانتا ہوں پہلے دن سے آج تک. اور اگر میں ریکویسٹ کروں گا کہ جس کو نہیں معلوم پلیز آج ہی جائیے گوگل پہ، ویکیپیڈیا پہ صرف ٹائپ کریں سپاہی مقبول حسین، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے، وہ کون تھا. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. تھا تو بہت کچھ، لیکن یہ میں نے کم سے کم وقت میں جتنا آپ سے شیئر کر سکتا تھا. افواج پاکستان، افواج پاکستان. تھینک یو.